الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کے آفیشیل پیج کے سوشل میڈیا کے ناظرین، ہم آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دارالتاء سنت کا یہ پروگرام ہے اور آپ اپنے شرعی مسائل سوالات کے ذریعے آپ یہاں پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ممکنہ صورت میں آپ کے سوالات کو شامل کیا جائے گا اور ان کے جوابات دینے کی کوشش اور سعی کی جائے گی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز محشر اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور 3 طرح کے ایسے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے پہلا وہ شخص ہے کہ جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا وہ شخص ہے جو میری سنت کو زندہ کرے، اور تیسرا وہ جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھے۔ کوشش کر کے ان تینوں باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی وہ صحیح کرنی چاہیے، اور جب انسان کوشش کرتا ہے تو پھر پا بھی لیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عزتیں برکتیں عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، آپ اپنے سوالات کومنٹس میں آپ لکھیے اور انشاءاللہ العزیز ان کے ہم جوابات دینے کی وہ صحیح کریں گے، وہ کوششیں کریں گے۔ ایک سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے یا رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے؟ یاد رکھیے، رمضان اور زکوٰۃ اس کا کوئی آپس میں یوں تعلق نہیں ہے کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، کیونکہ زکوٰۃ جب انسان پر وہ فرض ہوتی ہے، لازم ہوتی ہے، تو جب وہ صاحب نصاب بنا، اب آئندہ جب اس کے وہ سال پورا ہوا، جب اس کا سال، نصاب کا سال مکمل ہو رہا ہے، تکمیل پر پہنچ رہا ہے، تو اس دن اس کو وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے۔ اب اگر وہ اس کا وقت، ٹائم پیریڈ رمضان سے پہلے آتا ہے تو بھی اس کو تاخیر کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس پہلے وقت میں اس کو زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ اور اگر کسی کا سال رمضان کے بعد پورا ہو رہا ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں رمضان میں اپنا حساب کتاب کر کے زکوٰۃ ادا کر دوں، اور یا ابھی جیسے شعبان المعظم کے یہ دن چل رہے ہیں، اور کوشش کر کے وہ اپنا کچھ حساب کتاب کے زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے۔ لیکن ایسی صورت میں بھی اس کو جب اس کا سال مکمل ہو رہا ہے، شوال میں ہو یا رمضان میں ہو یا آگے ذوالحجہ ذیقعدہ میں ہو، تو وہ جس وقت اس کا سال کمپلیٹ ہوگا، مکمل ہوگا، اس دن اپنا دوبارہ وہ حساب کرے تاکہ دیکھ لے کہ اس نے زکوٰۃ پوری ادا کر دی ہے، فابیہا، کچھ کمی ہے تو وہ فوراً نکال دے۔ اس طریقے سے اگر کوئی ایڈوانس میں زکوٰۃ دیتا ہے، یعنی 2 مہینے پہلے، 3 مہینے اس نے پہلے ہی نکال دیا پورا ہونے سے، یا آئندہ سال کی آپ ابھی سے ایڈوانس میں دے رہے ہیں، لیکن جب آپ کا وہ دن اور سال کی تکمیل ہوتی ہے تو اس وقت آپ کو وہ دوبارہ دیکھنا ہے تاکہ زکوٰۃ کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی واقع نہ ہو۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ رمضان میں ہی ضروری ہے، یہ بھی غلط ہے۔ رمضان میں کوئی دیتا ہے، اچھی بات ہے، ایک فرض کا 70 گنا بڑھا کر اللہ اسے ثواب دیتا ہے، لیکن ہمیں ہر ایک کو اپنے زکوٰۃ کا سال وہ بطور خاص وہ یاد رکھنا ہے۔ نہیں پتہ، بہت سے لوگ آ کر یہی سوال کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہمیں کب زکوٰۃ لازم ہوئی تھی یا کیا تھا۔ تو میرے محترم بھائی، آپ نے اس پر ظن غالب کرنا ہے، آپ اپنا غالب گمان بنائیں اور پھر اس کو متعین کریں۔ مثال کے طور پر عورت ہے تو وہ دیکھے شادی ہوئی تھی تو اس کی وجہ سے جیولری پاس آئی، ملکیت میں آئی، اور وہ اس کی وجہ سے صاحب نصاب بن گئی،
اسی طرح مرد ہے تو اپنی ڈیوٹی یا دیگر دیکھے کہ کس وقت وہ صاحب نصاب بنا تھا، تو ایک ظن غالب کریں، اچھی طرح اس کو سوچیں، تو انشاءاللہ العزیز پھر اس میں غلطی کی گنجائش وہ کم رہ جائے گی۔ یہ مزید آپ کے جو سوالات آتے بھی جا رہے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو شامل جو ہے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر فصل میں سود کی رقم شامل ہو تو گندم تیار ہو جائے تو ایسی صورتحال میں اس پر عشر وغیرہ وہ ہم لے سکتے ہیں یا کیا ہے؟ دیکھیں، جو فصل اس طریقے سے اگر اس میں کوئی اس نے پیسہ ملایا ہوا ہے یا سودی قرضہ لے کر اس نے ملایا ہوا تھا، تو یہ اس کا ایک اپنا عمل تھا، وہ ناجائز عمل ہوا۔ جو سودی قرض لیا ہے اس نے، سودی قرض لینا اور اس پر سود بھرنا، یہ بالکل ناجائز عمل ہے اور اس کی تو شرعاً اجازت بالکل نہیں۔ لیکن جو اس نے آگے فصل اس سے کاشت کی ہے تو اس کی وجہ سے اس کی فصل وہ نہیں ہو جائے گی، اس پر عشر بھی اس کو لازم ہے، وہ عشر آپ کو وہ اس کو ادا بھی کرنا ہے، اور ٹھیک ہے آپ کو وہ داوسامی کو جمع کراتا ہے، کہیں بھی دیتا ہے، تو انشاءاللہ وہ ادا ہو جائے گا۔ بلال بھائی ماسک یس ٹھیک ہے۔ دس تولے زکوٰۃ، اس پر جو ہے وہ کتنی زکوٰۃ اس کی ادائیگی لازم ہوتی ہے؟ تو یاد رکھیں، اگر آپ جو زکوٰۃ کی رقم آپ ادا کریں گے تو اس کے اندر 7.5 تولے سونے کا نصاب ہے، اگر صرف سونا ہی سونا ہو، اور اگر سونے کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی چاندی ہو یا رقم ہو، پرائز بانڈ ہو، تو پھر ان سب کو ملا کر اگر ان کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر پہنچ جاتی تو اس پہ زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے۔ جو آپ نے لکھا 10.5 تولے، تو اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے اس کے مطابق اس کا آپ 2.5% وہ آپ کو زکوٰۃ میں ادا کرنا ہے، اور اس کے مارکیٹ سے آپ ریٹ لے لیجیے، جیسے 1 لاکھ پہ 2,500 روپے ہے اور 10 لاکھ ہیں تو اس کے مطابق آپ اس کے وہ ریٹ لے لیں اور اس کے مطابق اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی کریں۔ ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ نفل نماز جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہاتھ میں اس طرح تسبیح وہ پکڑ کر آپ نفل نماز جو ہے وہ نہیں پڑھیں گے۔ اس کو اگر شمار بھی کرنا ہے تو اپنی انگلیوں پر آپ کچھ انگلیوں کو دباتے ہوئے اس کو آپ شمار کریں، اس طریقے سے آپ انہیں تسبیح جو ہے وہ ہاتھ میں نہیں پکڑیں گے۔ روزے کی حالت میں پوچھ رہے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ روزے کی حالت میں کرنا یہ کیسا ہے؟ تو ٹوتھ پیسٹ روزے کی حالت میں کرنا یہ اگرچہ ناجائز اور گناہ نہیں ہے، البتہ مکروہ ضرور ہے، کیونکہ ایک ذائقے والی چیز آپ وہ منہ میں لے رہے ہیں، اور اس میں اگر کسی طرح کا آپ نے کوئی اس انداز سے ٹوتھ پیسٹ کیا کہ اس کے ذرات وہ حلق سے نیچے اترتے ہیں تو یہ روزہ بھی توڑ دیں گے۔ تو ان چیزوں کا خیال وہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے مسواک استعمال کیجئے، اور مسواک بھی احتیاط کے ساتھ روزے کی حالت میں استعمال کی جائے گی تاکہ اس کا کوئی تنکا، کوئی ریشہ وغیرہ وہ حلق سے نیچے نہ جائے۔ تو اس انداز سے ان چیزوں کو آپ استعمال کیا جائے، اور جس کے بہت زیادہ ریشے مسواک کے بھی چھوٹتے ہوں تو ایسی مسواک میں بھی روزے کی حالت میں آپ وہ استعمال نہ کریں۔ تو مسواک بہرحال کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ عصر کے بعد کر سکتے ہیں، ظہر کے بعد کر سکتے ہیں۔ مسواک کے لیے یہ کوئی خاص یہ حد نہیں ہے کہ عصر کے بعد نہیں کریں گے یا صبح اس کے کرنا۔ مسواک آپ روزے کی حالت میں ویسے بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن ان میں بھی یہ احتیاط رکھنا بہت ضروری ہے۔
کہہ رہے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر کلی کرتے ہوئے پانی حلق سے نیچے چلا گیا تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹے گا یا روزہ رہے گا؟ کلی کرتے ہوئے پانی حلق سے جو نیچے گیا تو یہ روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا، جبکہ روزہ یاد تھا، روزہ یاد رہتے ہوئے یہ غلطی واقع ہوئی تو یہ روزہ ٹوٹ گیا۔ یہ تھوڑا سا فرق سمجھ لینا چاہیے کہ ایک ہے بھول کر کچھ کھانا پینا، بھول کر اگر کسی نے پورا کھانا ہی پیٹ بھر کے کھا لیا ہو، کئی گلاس شربت پی لیا ہو، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ وہ بھولا ہوا ہے، اور بھولے ہوئے کے لیے فرمایا گیا کہ وہ اپنا روزہ اس کا رہے گا۔ لیکن غلطی سے اگر کسی نے، بھول اور غلطی میں یہ فرق ہے کہ وضو کرتے ہوئے جب اس نے کلی کی ہے تو روزہ اس کو یاد تھا، وہ روزہ دار ہونا اس کو جب یاد ہے تو یہ کلی جو اس نے کرتے ہوئے غفلت برتی، اس کی وجہ سے پانی حلق سے نیچے گیا تو یہ روزہ توڑ دے گا۔ تو ایسے جو روزہ اس طریقے سے وہ توڑیں گے اور جن کا اس طرح ٹوٹ جاتا ہے تو اس پر قضا لازم ہوتی ہے، لہذا کلی کریں تو احتیاط کے ساتھ، بالکل اس طریقے سے نہ کریں جس طرح ہم عام روٹین میں وہ کلیاں کرتے ہیں۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر میں موجود پرانے جائے نماز اور قرآن کے خلاف وہ کیا کریں؟ کیا ان کو جلا سکتے ہیں؟ ضرورت نہیں ہے ان کو جلانے کی، اگر وہ جائے نماز پرانے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ استعمال میں نہیں آ سکتے، آپ کسی غریب کو دے دیں وہ استعمال میں لے آئیں گے، آپ ان کو جلائیں نہیں، جلانا ان کو خواہ مخواہ ضائع کرنا ہے۔ تراویح کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ تراویح کی نماز کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ تراویح کی نماز مؤکدہ ہے، یہ مردوں کے لیے بھی ہے اور یہ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ بہت سے مرد یا ایسی خواتین یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید ہم پہ تراویح کی نماز کچھ دن بعد پڑھتے ہیں، بعد ایسا دین میں مشہور ہوتا ہے کہ وہ پڑھتی نہیں ہے۔ نہیں، تراویح کی نماز دونوں کے لیے، جیسے مردوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے ایسے عورتوں کے لیے، اس کے ترک کی عادت وہ گناہگار بنا دے گی، لہذا اس کو ترک کرنا جائز نہیں ہے۔ تو مرد بھی پڑھیں گے، عورتیں بھی پڑھیں گی۔ ہاں البتہ مردوں کو اگر جماعت میسر آتی ہے اور وہ جماعت سے پڑھتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اگر کسی نے تنہا اپنی تراویح کی نماز کو پڑھا یا تراویح اپنے گھر میں تنہا پڑھتا ہے تو بھی، البتہ مسجد میں نہ پڑھنے کی اس پر، لیکن فضیلت میں محرومی ہے کہ مسجد میں پڑھنے سے ظاہر ہے مسجد کا ثواب اور جماعت میسر ہوتی ہے تو جماعت کا اسے ثواب اور اہتمام، یہ سب چیزیں انشاءاللہ اور اسے ثواب حاصل ہوگا۔ بہرحال اگر کوئی کسی وجہ سے مسجد میں باجماعت نہ ادا کر پائے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ تراویح کی نماز اس کو پڑھنی ہے، وہ اپنے گھر پہ پڑھے۔ اس طرح خواتین کے لیے بھی، عورتوں کے لیے گھر پہ پڑھیں۔ آپ کہیں گے قرآن پاک ہمیں تو حفظ نہیں ہے، تو سورہ اخلاص سے پڑھیے۔ قرآن پاک اگر سننا مل جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ایسے مواقع نہیں ہیں تو آپ گھر میں اپنے تراویح کی نماز کو آپ ادا کیجئے۔ لیکن تراویح کی نماز کا بہرحال ترک کرنا اس طرح، اس کی شرعاً بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ ایک پوچھ رہے ہیں کیا حافظہ، اگر اسلامی بہن حافظہ ہو تو کیا گھر میں وہ تراویح کی نماز کا اہتمام کروا سکتی ہیں، یعنی وہ جماعت کرے؟ دیکھیں حافظہ غیر حافظہ عورت کے لیے ہے کہ وہ امام اس کا بننا اور عورتوں کی امامت کرنا، جماعت کروانا یہ جائز نہیں ہے، یعنی مکروہ تحریمی ہے۔ اگرچہ اس کے پیچھے صرف یہ آپ کہیں کہ عورت ہوں تو بھی مکروہ تحریمی ہے، یہ جماعت جائز نہیں ہے۔ تو عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اپنے گھروں پر وہ تنہا اس نماز کو ادا کریں، کسی بھی خاتون کی امامت میں بھی وہ نماز نہ پڑھیں، چاہے فرض نماز ہو چاہے تراویح ہو، ان کو کسی کی امامت میں نہ کریں، اپنی تنہا اپنی نماز کو پڑھیں۔ تو جو خواتین حافظ قرآن ہیں
تو بہت اچھی بات ہے. انہیں چاہیے جو اپنی وہ تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ اپنا پارا اس کے اندر تلاوت کریں تاکہ ان کو یاد بھی رہے, اچھی طرح ان کا حفظہ بھی مضبوط ہو سکے. تو ٹھیک ہے, اس طریقے سے وہ ان کو پڑھتی رہیں ساتھ ساتھ, لیکن یہ انداز نہ اختیار کریں کہ وہ امامت کرے اور اس کے پیچھے دوسرے لوگ یعنی اس کے پیچھے خواتین شریک ہوں. تو عورت کا اس طرح امام بننا اور عورتوں کا ہی اگرچہ وہ جماعت کا یہ سلسلہ کریں تو یہ جائز نہیں ہے. عثمان بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کیا مخصوص ایام بسم اللہ ختم شریف بسم اللہ کا ورد اگر عورت کرتی ہے تو بالکل جو ہے وہ آپ اس میں پڑھ سکتی ہیں. عورتیں مخصوص ایام میں ذکر اللہ بھی کر سکتی ہیں, اس طرح کوئی اور بھی ان کو تسبیحات پڑھنی ہو, قرآنی وہ آیتیں جو دعا پر مشتمل ہوں ان کو بھی وہ دعا ثنا کی نیت سے پڑھ سکتی ہیں. شبیر بھائی کہتے ہیں کیا ایک آدمی نماز تراویح پڑھ سکتا ہے؟ بالکل پڑھ سکتا ہے. تراویح کی جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ اس کی جماعت کا قائم کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے لیکن علی الکفایہ ہے. تو مساجد کے اندر بھلے وہ چند لوگ بھی پڑھ رہے ہوں تو وہ علی الکفایہ والی صورت پوری ہو جاتی ہے. البتہ تراویح میں عرض کر چکا ہوں سنت مؤکدہ ہے, یہ چاہے آپ اکیلے پڑھیں یا جماعت کے ساتھ پڑھیں, باہر صورت آپ کو تراویح کی نماز پڑھنی ہے. ابھی سے تیاری کر لیجئے تراویح کی نماز میں. دیکھیں ابھی تو یہ لاک ڈاؤن کی ایک صورت ہے اور ہم ایک مجموعی طور پر ہمارا ملک کیا شہر کیا پوری دنیا ہے کہ اس کیفیت سے گزر رہی ہے. تو اس حوالے سے اگر ہم ابھی اپنے گھروں میں بہت کچھ کر سکتے ہیں, اگر کرنا چاہیں قرآن پاک کی کئی صورتیں یاد کر سکتے ہیں, تفسیر قرآن کی پڑھ سکتے ہیں, دیگر کتابیں ہم اسلامی طور پر اپنا نالج بڑھا سکتے ہیں. حضور علیہ السلام کی سیرت پر کوئی کتاب شروع کر دیجئے, پڑھیں گے تو انشاءاللہ ذہن کھلے گا اور اس کے بہت فوائد ملیں گے. ماشاءاللہ آپ کے کومنٹس بھی آ رہے ہیں, دعاؤں کے لیے بھی بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں. اللہ کریم آپ لوگوں کی ان دعاؤں کو قبول فرمائے. اور یہ پوچھ رہے ہیں محمد عثمان پوچھ رہے ہیں کیا روزے کی حالت میں سر پر جو ہے وہ مہندی لگا سکتے ہیں؟ لگا سکتے ہیں, البتہ مہندی جب بھی استعمال کریں تو وہ کالی مہندی نہیں ہونی چاہیے. ہمارے محلے میں کہہ رہے ہیں مسجد بن رہی ہے اور ہم زکوٰۃ یا فطرانہ مسجد میں دے سکتے ہیں. زکوٰۃ یا فطرانے کی رقم وہ مسجد میں نہیں لگتی. اگر قرضہ ہو پھر بھی کوئی قربانی کر لے تو اس کی قربانی ہو جاتی. قربانی کے سوالات ابھی سے شامل ہوئے, انشاءاللہ قربانی کا وقت آئے گا تو آپ کے سوالوں کے جوابات بھی جو ہے وہ دیں گے. صفوں کے حوالے سے یہ پوچھ رہے ہیں تو انشاءاللہ العزیز کل اللہ نے چاہا تو دارالہدیٰ سنت کے آفیشیل پیج پر دارالہدیٰ کا اس حوالے سے کیا موقع ہے بیان کر دیا جائے گا انشاءاللہ العزیز. سید رفیق صاحب کہہ رہے ہیں دعا کیجیے اللہ کریم آپ کی یہ دعا قبول فرمائے, عالم بعمل بنائے. اگر ناپاک کپڑے پہن کر نماز پڑھی اور وہ ناپاک کپڑے ایسے ہوں کہ جو نماز کے لیے مانے تھے, یعنی اس کے اوپر 1 درہم سے زائد کی اگر نجاست لگی تو فرض ہی ادا نہیں ہوگا, اسے دوبارہ پڑھنا ہوگا. اور اگر اس پر نجاست 1 درہم کے برابر تھی تو نماز واجب الاعادہ ہوئی, یعنی دوبارہ نماز کو پڑھنا وہ واجب ہے. اور اگر 1 درہم سے کم لگی ہے تو پھر بہرحال نماز ایسی نماز کو دوبارہ پڑھنا وہ مستحب عمل ہے. کنیز عطار یہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا سنت مؤکدہ کہ قاعدہ اولے میں صرف تشہد پڑھ سکتے ہیں یا درود پاک پڑھنا ضروری ہے؟
تشہد کے بعد درود پاک پڑھنا یہ اس میں یہ سنت ہے، اور اگر نہیں بھی پڑھا تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن اس کو ترک نہیں کر، غیر موقدہ کو یہ اس کا حکم نوافل کی طرح ہے، اور اس میں باقاعدہ اسی ہم کے ساتھ ہی جیسے نوافل پڑھنے کا حکم ہے اس طریقے سے ان نمازوں کو ادا کرنا ہے۔ ماشاءاللہ آپ کے کافی سوالات اور کئی جو ہے وہ دعاؤں کے لیے بھی کہا۔ روزے کی حالت میں اگر غسل فرض ہو جائے تو کیا مغرب تک افطار تک کلی وغیرہ نہیں کریں گے؟ یہ بہت ہی لوگوں میں ایک عجیب غلط مسئلہ مشہور ہوا ہے۔ روزے کی حالت میں اگر غسل فرض ہو گیا، سوتے ہوئے احتلام والی کیفیت ہو گئی، یا رات کو ہی کسی پر غسل، صبح سحری کے وقت وہ اٹھا ہے، ابھی غسل نہیں کیا کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، تو اب کیا کریں؟ یاد رکھیں غسل چاہے آپ جو فرض غسل ہے روزے کی حالت میں کریں گے تو بھی حکم وہی ہے جو عام حالت میں فرائض ہیں غسل کے، روزے کی حالت میں بھی وہی فرائض ہیں۔ عام حالت میں کیا فرض ہیں؟ کلی ناک میں پانی اور پورے بدن کو دھونا، روزے میں بھی یہ تینوں فرض ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ روزے کے دوران کلی کرتے ہوئے اچھی طرح کلی کرنی ہے، پہلا فرض غسل کا ادا ہوا۔ پانی لے کر ہم عام حالت میں غرغرہ کرتے ہیں، یعنی یہاں پانی کو جنبش دیتے ہیں، روزے میں یہ نہیں کریں گے۔ ناک میں پانی چڑھانا تو یہ کتنا ضروری ہے، یہ ہمارا ناک کی نرم ہڈی، یہ آپ بھی ذرا دیکھ لیں، یہ تو ناک کے یہ نرم ہڈی جو سامنے یہ جہاں سے سخت ہڈی شروع ہوتی ہے اور یہ نرم کہلاتا ہے، تو یہاں پانی آپ نے، تو یہ بہت آسان ہے، چلو میں پانی لیں ڈالیں اور بہت آسانی سے یہ فرض بھی پورا ہو جاتا ہے۔ اس دوران پانی کو کھینچیں نہیں، سانس اوپر نہ چڑھائیں۔ ہاں یاد رکھیں اگر آپ نے غفلت برتی اور ناک میں پانی اس طرح چڑھایا دماغ، تو اور اسی طرح کلی کرتے ہوئے آپ نے اگر پانی ایسا کہ حلق سے نیچے اتار دیا تو یہ روزے کو توڑ دے گا۔ ان کی دو چیزوں کی احتیاط کرنی، پھر اس کے بعد آپ نہائیں، آپ پورا اپنا جسم کو دھو لیں تو یہ پورا غسل آپ کا ادا ہو گیا۔ جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر ان کو غسل فرض ہو جائے اور وہ کہیں سارا دن بس نہا لیا، کلی نہیں کی، ناک میں پانی نہیں چڑھایا، تو ان کی اسی طرح گویا کہ قضا ہو گئی ہیں، وہ نماز ان کو ساری بعد میں وہ پڑھنی ہوگی، اور نہ اس طرح نماز ہوتی، نہ اس طرح ان کا کوئی غسل پورا ہوگا۔ تو اس لیے جب غسل کی یہ کیفیت ہو جائے تو جو شریعت نے طریقہ بتایا، جب روزہ نہیں ہے تو کلی کرتے ہوئے ساتھ پھر مبالغہ بھی کریں گے، یعنی پانی وہ حلق میں جنبش لیں گے اور ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے بھی تھوڑا سا پانی جو ہے وہ مبالغہ کریں گے، لیکن جب روزے کی حالت میں تو پھر یہ مبالغے نہیں کریں گے، اس میں آپ احتیاط برتیں گے۔ تو ان مسئلے کو سمجھ لینا چاہیے اور اس کے مطابق اپنے آپ غسل وغیرہ جو ہو جائے تو اس کو آپ ادا کریں۔ اگر رات میں ہی غسل فرض تھا، صبح سحری کے وقت ٹائم تھوڑا ہے غسل کریں تو سحری کا وقت نکل جائے گا یا کچھ معاملہ ہے، تو ایسی صورتحال میں آپ دو فرض پہلے اچھی طرح پورے کر لیں، کلی کر لیں، ناک میں اچھی طرح پانی چڑھا لیں اور پھر اپنی سحری کر لیں، اور سحری کے بعد بقیہ دوسرے فرض پر آپ عمل کر لیں، تو یہ بھی پاسبل ہے۔ ان چیزوں کا ہمیں خیال بہرحال رکھنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ عشاء کے فرض جماعت کے ساتھ نہ پڑھ سکے تو کیا نماز تراویح کے بعد وہ وطر جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے؟ اس کے لیے بہتر حکم یہی ہے کہ وطر وہ جماعت کے ساتھ نہ پڑھے، یعنی الگ تنہا وہ پڑھے، اگرچہ تراویح کی نماز اس نے جماعت کے ساتھ، وطر وہ الگ پڑھے، لیکن اگر اس نے وطر بھی ساتھ پڑھے جماعت کے ساتھ ہی تو بالکل اس کی نماز بھی ہو جائے گی اور وطر بھی اس کے ہو جائیں گے۔ البتہ بہتر حکم یہی ہے کہ جس کو عشاء کی نماز جماعت سے نہیں ملی وہ تراویح اگرچہ جماعت سے پڑھے لیکن وطر کی نماز اپنی تنہا بعد میں پڑھے۔ یہ ایک سوال پوچھ رہے ہیں کہ نکاح ہونے کے بعد کتنے عرصے تک رخصتی
وہ نہیں کر سکے یا ایسا دور رہنا، یہ کیا ہے اس کا حکم ہے؟ دیکھیں، سمجھتے ہیں کہ شاید نکاح ہونے کے بعد اگر اتنے عرصے تک رخصتی نہیں کی تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، نکاح اس کا بالکل نہیں ٹوٹے گا. اگرچہ رخصتی کے اندر اس نے 2 سال کا فرق آ گیا، 3 سال کا آ گیا، 4 سال کا آ گیا، کوئی فرق اس میں نکاح میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو بہرحال کچھ اگر اس طرح کے آزار ہیں، کچھ وجوہات ہوتی ہیں بعض اوقات جس کی وجہ سے کچھ عرصے تک رخصتیاں نہیں ہوتی، تو اس میں کوئی حرج والی بہرحال بات نہیں ہے. کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ خدا کو کسی معاملے میں گواہ بنایا جا سکتا ہے؟ بالکل بنا سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، اور ہونا معاملہ سچا چاہیے، جھوٹا قطعاً نہیں ہونا چاہیے. معاذ اللہ، یہ بہت علماء نے اس کو سخت لکھا ہے کہ جب جھوٹ بول رہا ہو اور پھر یہ کہے کہ رب تعالیٰ گواہ ہے میں سچ کہہ رہا ہوں، تو اس کے لیے بہت سخت حکم بیان فرمایا. تو گواہ ضرور کہیں کہ اللہ میری اس بات پر گواہ ہے، اور یہ کوئی بات کہتا ہے تو اس میں برن ہونی سچی چاہیے، جھوٹا نہ ہو. یہ کیا پوچھ ظفر بلوچ صاحب، مولانا صاحب آپ قرآن پاک کی آیات سننا چاہتے ہیں؟ ہم لوگ قرآن پاک کی آیات سننا چاہتے ہیں آپ سے. سبحان اللہ. تو قرآن پاک کی تلاوت آپ تلاوت کریں گے انشاءاللہ العزیز. اور جی بلال بھائی کتنی دیر ہوئی؟ آدھا گھنٹہ ہو گئے رہتے. کہہ رہے ہیں کہ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اگر غسل ہم نے ترتیب سے نہ کیا، یعنی جیسے پہلے بدن صاف کیا اور آخر میں کلی اور ناک میں پانی ڈال دیا تو غسل ہو جائے گا؟ غسل ہو جائے گا، اس میں یوں فرق نہیں پڑے گا. ماشاءاللہ آپ کے کافی سوالات کومنٹس کی صورت میں بھی آئے، اور اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور انشاءاللہ العزیز آپ کو بھی اس کا جو ہے وہ ثواب ملے گا انشاءاللہ العزیز. کہتے ہیں کہ کیا ایسا لڑکا جس کی ابھی داڑھی نہ آئی ہو وہ فرض یا تراویح کی امامت کر سکتا ہے؟ تو یاد رکھیں امامت کی اپنی ایک شرائط ہیں کہ اس کے اندر داڑھی آنا یہ ضروری نہیں ہے. یعنی اگر لڑکا بالغ ہے، کیونکہ اگر بالغ کی امامت اس کو کرنی ہے تو اس کے لیے بالغ ہونا شرط ہے، اور نابالغ ہیں تو پھر نابالغ بچہ نابالغ بچوں کی امامت کر سکتا ہے. لیکن بالغ اگر پیچھے کے لیے امام کا بھی بالغ ہونا یہ ضروری ہے. تو اگر کوئی بھی امام صحیح العقیدہ، صحیح القراءت، طہارت وغیرہ کے معاملات جانتا ہو، عقیدہ ٹھیک ہے، امامت کے اس کو ضروری مسائل وہ پتہ ہو، تو اور بالغ ہو، تو اگرچہ اس کی داڑھی ابھی اگی نہیں، آئی نہیں ہے، تو بالکل آپ اس کی امامت میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اور یہ پڑھنا بالکل جائز ہے. لیکن وہ حافظ یا غیر حافظ جو داڑھی کو کٹواتا ہو، ایک مٹھی سے کم رکھتا ہو، خشخشی رکھتا ہو، کٹواتا ہو یا شیو کراتا ہو، تو اس کا امام بننا یہ جائز نہیں ہے، وہ مکروہ تحریمی ہے. اس کی امامت میں ادا کی گئی نماز بھی واجب الاعادہ ہے، یعنی دوبارہ پڑھنا واجب ہے، چاہے وہ فرض نماز ہو یا اس نے تراویح وغیرہ پڑھائی ہوں. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. بہت سے ایسے میں حافظ قرآن یا لڑکے کہ سارا سال ان کی داڑیاں نہیں ہوتی، بالکل شیو رکھتے ہیں یا خشخشی رکھتے ہیں. شعبان کا مہینہ آتا ہے تو تھوڑی سی اور بڑھا لیتے ہیں، رمضان میں تراویح سناتے ہیں اور پھر تراویح کے بعد پھر اپنی داڑھی کو کٹوا دیتے ہیں. تو داڑھی کٹوانا نہیں ہے، یعنی ایک مٹھی رکھنا واجب، ایک مٹھی سے کم کرنا یا معاذ اللہ شیو کروا دینا تو یہ ناجائز ہے، گناہ کا کام ہے. تو اس لیے ایسے کو امام نہ بنایا جائے. اگرچہ فی الوقت اس نے داڑھی وہ رکھی ہوئی ہے، اور لیکن جس کے بارے میں ہمارا مشاہدہ یہ ہے
کہ وہ ہر سال شعبان میں رکھتا ہے اور رمضان کے بعد فوراً دیتا ہے، تو اس دفعہ اس کو امام نہ بنائیں جب تک اس کی حالت ہم پر صحیح نہ ہو جائے کہ واقعی اس نے سچی توبہ کر لی ہے اور اب آئندہ یہ ایسا عمل نہیں کرے گا۔ تو بہرحال یہ ایک مسئلہ تھا، میں نے ضمناً یہ بھی عرض کر دیا۔ چھوٹا بچہ اگر ہے تو چھوٹا بچہ یعنی بالغ ہے، داڑھی بھلے نہیں آئی اس کی، وہ امام بن سکتا ہے۔ ایک سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا نماز کے لیے بچوں کو حکم دیتے ہیں کہ 7 سال کی عمر کا ہو تو نماز پڑھاتے ہیں، 10 سال کی عمر کا ہو جائے تو سختی کر کے نماز پڑھانے کا حکم ہے، کیا روزے میں بھی ایسا ہے؟ جی ہاں، بالکل روزے میں بھی ایسا ہی ہے، حکم ہے۔ اگر بچے کو روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو ہم اس کو روزہ رکھوائیں اور کہیں، اور جب وہ اس کی عمر 10 سال مکمل ہو تو اب اگر اس کو روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو گھر کے سربراہ پر لازم ہے کہ وہ اسے روزہ وہ رکھوائے۔ لیکن نابالغ بچہ اگر روزہ رکھ کر روزہ توڑ دیتا ہے تو بہرحال اس کی قضا نہیں ہوگی، لیکن یہ ہے کہ بہرحال بچوں کی تاکہ عادت بنے ان کو رکھوانے چاہیے۔ لیکن بہت سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزے رکھواتے ہیں، بڑے ریکارڈ بنانے کے لیے 5 سال کے بچے کو رکھوا دیا، 5 سال کے بچے کو 6 سال کی، نہیں۔ دیکھیں ایسے چھوٹے بچوں پہ ہمیں ایسے تجربات نہیں کرنے چاہیے، بالخصوص جب گرمی کے دن آتے ہیں، اور گرمی کے دنوں میں ایک عام بڑا آدمی بھی جس کو روزہ رکھنا وہ شاید اتنا سہل نہیں ہوتا، آسان نہیں ہوتا، تو وہاں چھوٹے چھوٹے ان بچوں کے ساتھ اس طرح معاملہ نہ کیا جائے۔ لیکن وہ بچے جو 8 سال کا ہو چکا ہے، اسی طرح یا وہ 10 سال کا ہو چکا ہے اور روزے رکھنے کی طاقت بھی اس کو ہو، یہ شرط دیکھی جائے گی، تو پھر اس کو روزہ بالکل ضرور رکھوایا جائے۔ لیکن بہت چھوٹے بچوں کو روزے بہرحال وہ نہیں رکھوانے چاہیے۔ بہت سے سوالات آپ نے پوچھے بھی ہیں، کئی سوالات آپ کے کمنٹس پڑھنا رہ بھی گئے۔ اللہ کریم ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رب تعالیٰ جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے بطور خاص یہ کتنوں نے میسج کیے ہیں، دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ کریم آپ سب کی دعاؤں کو منظور فرمائے، آمین بجاہ نبی جنبی صلی اللہ علیہ وسلم۔